ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین حضرات، منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا تھا جس کا نام کسا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئیں اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا، یہ ساحر اور کذاب ہے۔ اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب کبھی نہ کرنا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی یہ باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑ لی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب العالمین، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی شخص ہدایت پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح علیہ السلام، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی صلبوں میں اور نہ ماؤں کے رحم میں کوئی شخص باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، تو خطہ زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آداب کا حکم جاری ہو گیا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر بھی فرمایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبروں میں طویل ترین عمر پائی، اس کے باوجود آپ کا کوئی دانت نہ گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن اور رات میں 1000 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بد دعا سے امت کی ہلاکت ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح سے قبل قوم نوح نے آپ کو اس قدر ایذائیں دینا شروع کر دی تھیں کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے۔ چنانچہ وہ آپ کو اٹھاتے اور کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر میں پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جایا کرتے تھے۔ رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینک دیتے اور آپ کو وہاں سے نکال لیتے اور اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے آپ علیہ السلام کے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے آپ کی تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ پھر عذاب الہی نازل ہوا اور تمام سرکش و نافرمان
پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی کے بعد 350 سال مزید زندہ رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو انہوں نے عرض کی کہ موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے برائے تعلیم امت فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے بندہ داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان کی مخلوق کسی کے وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ علیہ السلام کی وفات پر روئی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔